السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 15ویں روزے کی نسبت سے آج 15ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 15واں پارہ سبحان الذی۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج، نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق اور نمبر 4 دیگر مضامین۔ واقعہ معراج، یہ بات یاد رکھیں کہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دیگر کچھ مضامین بیان کیے گئے جس میں قرآن پاک کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد اور یہ قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء الحسنی کے ساتھ متصف ہونا، یہ مضامین اسی سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں مذکور ہیں، نمبر 1 2 قصے اور نمبر 2 مثالیں۔ 2 قصوں میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کی انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ انہی میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں بعد حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اب موحد یعنی توحید کو ماننے والے برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے پارے کے شروع میں کیا جائے گا۔ 2 مثالیں بیان کی گئیں۔ پہلی مثال اس شخص کی جس کے باغات تھے اور دوسرا جو غریب تھا۔ باغات والا شخص اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کرو۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی دی گئی، جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد جب سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی صرف اسی لیے دی ہے کہ یہ اسی رب کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ یہاں پارہ نمبر 15 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 16 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔